توجہ رکھنا، میں دلیل شروع کرنے لگا ہوں۔ کہا جی مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتے صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ حضور نے خطاب مردوں عورتوں دونوں کو کیا ہے، لہذا مرد بھی نماز ایسے پڑھے جیسے نبی نے پڑھی ہے، عورت کی نماز ایسے پڑھے جیسے حضور نے پڑھی ہے۔ جب نبی نے فرق نہیں کیا تو تم کون ہوتے ہو فرق کرنے والے؟ میں نے کہا بیٹا آدھی حدیث پڑھو گے نتیجہ اور نکلے گا، اور پوری حدیث پڑھو گے نتیجہ اور نکلے گا۔ ذرا اسی روایت کو جو امام بخاری نے پڑھی ہے آپ شروع سے شروع کر دیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم جو نوجوان تھے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور کچھ دن حضور کی خدمت میں رہے۔ اللہ کے نبی رحیم و مہربان تھے۔ حضور نے محسوس کیا ہمیں گھر کا تقاضا ہے، حضور نے محسوس کیا یہ گھر جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، اب تم گھر چلے جاؤ۔ اس سے پتہ چلا ان کے ساتھ عورتیں نہیں تھی، توجہ، پتہ چلا عورتیں نہیں تھی، صرف مرد آئے تھے، عورتیں نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گھر جاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی نمازیں اور دین سکھاؤ، اور نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ میں نے کہا ایک بات تو سمجھ آ گئی، عورتیں موجود نہیں تھی، صرف مرد موجود تھے۔ حکم مردوں کو دیا ہے، حکم عورتوں کو نہیں دیا۔ تو اگر میں مان لوں یہ حکم اللہ کے نبی نے عورتوں مردوں سب کو دیا ہے، حدیث یہاں پر ختم تو نہیں ہے، حدیث تو آگے بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جا رہے ہو تم نے واپس جانا ہے نا، واپس جاؤ۔ جب تم سفر کرو وَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدٌ وَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ایک آدمی اذان دے، تم میں سے ایک۔ تو اگر یہ حکم سب کے لیے ہے تو میں نے عورت اذان دے سکتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا پتہ چلا سب کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے۔ توجہ، حضور نے فرمایا تم نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت آ جائے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم یوں کرنا فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی ایک بندہ اذان دے۔ آگے پھر دوسرا جملہ فرمایا وَلْيُؤَمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، جو تم میں سے بڑا ہو وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت کرائے۔ میں نے کہا عورت کرا سکتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا پتہ چلا کہ یہ ہدایات عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہدایات صرف مردوں کے لیے ہے۔ یہ حدیث کس کے لیے؟ صرف مردوں کے لیے ہے۔ اگر عورتوں کے لیے ہے پھر امامت بھی کہہ دے، پھر تو نماز کے لیے جماعت، پھر اذان بھی کہہ دے۔ اور جب یہ نہیں ہے تو پھر مان لے یہ دونوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ اور میں نے کہا اگر یوں تم دلیلیں پیش کرو گے نا کہ دیکھو یہ حکم سب کو ہے تو پھر یہ تمہیں بات بڑی مہنگی پڑے گی۔ مجھے کہتے وہ کیوں؟ میں نے کہا تم گھر جاؤ گے تو گھر کی عورت سر پہ پگڑی باندھ لے گی، گھر کی عورت کو دیکھو گے تم گریبان کو کھول لے گی، گھر کی عورت کو دیکھو گے شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے گی، تم گھر کی عورت کو دیکھو گے وہ گھوڑے پر سوار ہو جائے گی۔ ہم پوچھیں گے تم نے یوں کیوں کیا ہے؟ وہ کہے گی قرآن کہتا ہے لقد کان لکم، قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی تم سب کے لیے نمونہ ہے۔ تمہارے نمونہ ہے تو میرے لیے نہیں ہے؟ نبی تم سب کے لیے نمونہ ہے، تو حضور کی سنت اگر تم نے زندہ کرنی ہے تو میں کیوں نہ کروں؟ حضور نے پگڑی باندھی میں بھی باندھوں گی، حضور نے گریبان کھولا میں بھی کھولوں گی، حضور نے شلوار اوپر کی میں بھی کروں گی، حضور نے گھوڑے پر سواری کی میں بھی کروں گی۔ میں نے کہا کیا جواب دے گا؟ توجہ، کہتا نا یہ مطلب نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر اس کا بھی وہ مطلب نہیں ہے، اگر اس کا مطلب نہیں تو اس کا بھی، یہ بھی تو خطاب سب کو ہے نا۔ تو جس طرح اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نمونہ تم سب کے لیے، کیا مطلب؟ جو تعلیمات مردوں کے لیے ہے وہ مردوں کے لیے ہے، اور جو عورتوں کے لیے ہے وہ عورتوں کے لیے ہے۔ جو نماز عورتوں کے لیے عورت اس کے مطابق، اور جو نماز مردوں کے لیے مرد اس کے مطابق۔ اب ذرا دلیلیں سمجھنا کہ مرد عورت کی نماز میں فرق کیسے ہے۔ میں کہتا ہوں دلیل نقلی بھی ہے اور دلیل عقلی بھی ہے۔ دلیل نقلی کا معنی جو نقل ہو کر آتی ہے جسے قرآن و حدیث کہتے ہیں، اسے دلیل نقلی کہتے ہیں۔ اور دلیل عقلی کا معنی کیا ہے؟ جسے قیاس اور دماغ کہتے ہیں۔ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، دلیل نقلی بھی ہے دلیل عقلی بھی ہے۔ دلیل نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ان النبی تمر علی امرأتین تصلیان، حضور گزرے تو عورتیں نماز پڑھ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سجدتما فضما بعض اللحم الى الارض، جب تم نماز پڑھو اپنے جسم کو زمین کے ساتھ ملا لیا کرو۔ فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل، اس لیے کہ نماز کے مسئلے میں عورت مرد کی طرح نہیں ہے۔
عورت مرد کی طرح نہیں ہے. میں نے کہا نبی نے الگ الگ کر دیا ہے, پھر تو وہ کون ہوتا ہے؟ الگ نہ مانے. حدیث مبارک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت نماز پڑھتی ہے, توجہ رکھنا, جب عورت نماز پڑھے اور تحیات میں بیٹھے اپنے دائیں ران کو بائیں پر رکھ لے, اور جب عورت نماز پڑھے اور اپنے پیٹ کو زمین کے ساتھ ملا لے, اللہ کے نبی نے فرمایا, پھر اللہ خود فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے, اے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ, میں نے اس عورت کو معاف کر دیا ہے. یہ میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا ہے کہ جب عورت نماز یوں پڑھے خدا اس کی معافی کا اعلان کرتا ہے. نمبر تیسری میں حدیث پیش کر لگا, اللہ کے نبی نے حضرت وائل رضی اللہ عنہ اپنے صحابی سے فرمایا یا وائل اذا صلیت, اے وائل جب تو نماز پڑھے, فجل یدیک حذاء اذنیک, تو نماز پڑھتے ہوئے اپنے کانوں کو اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھانا. بل مرأت تجل یدیہا حذاء ثدیہا, اور جب عورت ہاتھ اٹھائے اپنے سینے کے برابر اٹھائے تو نبی نے سجدے میں فرق فرما دیا ہے, نبی نے تشہد میں فرق فرما دیا ہے, تو نبی نے اسی طرح ہاتھ اٹھانے میں فرق فرما دیا ہے. اور تمام ائمہ, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد اور چاروں ائمہ کے اس بات پہ اجماع ہے کہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے. کہاں فرق ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کاستر ما یکون لہا, جس میں عورت کا سطر زیادہ ہے عورت خیال اس کا کرے, جب نماز پڑھنے لگو آدمی ہاتھ یہاں تک اٹھائے یا یہاں تک اٹھائے, زیادہ سطر اس میں ہے, عورت ہاتھ نیچے رکھے, عورت ہاتھ پھیلا دے یا سمیٹ لے, زیادہ سطر ہاتھ سمیٹنے میں ہے, عورت یہ پوری جھک جائے یا تھوڑی سی جھک کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے تو سطر اس میں زیادہ ہے. حتیٰ کہ بخاری میں روایت موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرق کیا ہے, اگر مرد آگے نماز میں ہے عورت پیچھے کھڑی ہے, اس کا معنی یہ نہیں ہے عورتوں کو جماعت میں آنا چاہیے. حدیث صاحب موجود ہے, ام حماد سعیدیہ کہتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کے ساتھ نماز پڑھو. اللہ کے نبی فرمانے لگے قد علمت انک تحبین الصلاۃ معی, ہاں ام حماد میں جانتا ہوں مجھے پورا یقین ہے تیرا دل کرتا ہے تو نماز میرے ساتھ پڑھے, لیکن میں محمد کہتا ہوں تیرا نماز کمرے میں پڑھنا برآمدے سے بہتر ہے, برآمدے میں پڑھنا گھر کے سین سے بہتر ہے, محلے کی مسجد میں پڑھنا اپنے گھر کے سین سے بہتر ہے. حتیٰ کہ میری مسجد تیرا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد نبی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. تو نبی نے فتویٰ دیا عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا مسجد نبی میں نماز پڑھنے سے بہتر. یہ فتویٰ کس کا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا؟ بولو نا. امام مالک کا؟ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کہو گے پھر اس کا مطلب کیا ہے جو آپ دلیل دینے لگے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے بیٹا تراویح پڑھاتا ہے, اس کا جی چاہتا ہے میں گھر میں تراویح پڑھا لوں, میرا ابو بھی سن لے میری امی بھی سن لے, آگے ابو اور بھائی کھڑے ہیں پیچھے امی اور بہن کھڑی ہے, تراویح پڑھ رہے ہیں اور گھر میں تراویح پڑھ سکتے ہیں. تراویح سنت مؤکدہ ہے, علل کفایہ ہے, مسجد میں سنت مؤکدہ, چند لوگ پڑھ لیں سنت پوری ہوگی. اگر کوئی قرآن سننے کے لیے اپنے گھر میں حافظ کے پیچھے پڑھ لے یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں بخاری میں روایت کیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے امام موجود ہے, اگر پیچھے عورت موجود ہو امام بھول جائے تو مردوں کو کیا کہنا چاہیے, عورت کو کیا کہنا چاہیے؟ نبی پاک فرماتے ہیں انما التسبیح للرجال والتصفیق للنساء, امام بھوجے تو مقتدی کے سبحان اللہ, اور اگر امام بولے عورت اپنی زبان میں سے سبحان اللہ نہ کہے ہاتھ پہ ہاتھ مارے, ہاتھ پہ ہاتھ مارے, عورت کی آواز سطر ہے تو نبی نے لقمے میں بھی فرق فرما دیا, یہ پیچھلا سبحان اللہ کہہ دے, اگر مرد ہو اگر عورت ہو تو زبان سے سبحان اللہ بھی نہ کہے بلکہ ہاتھ پہ ہاتھ مار دے. تو فرق تو کیا ہے نا, لیکن جو دیکھ نقلی دلیل بھی موجود ہے, اللہ کے نبی نے فرق کیا ہے, توجہ رکھنا, اور عقلی دلیل بھی موجود ہے. عقلی دلیل سننا, عقلی دلیل کیا ہے؟ عبادت کی دو قسمیں ہیں, نمبر ایک عبادت مالیہ, نمبر دو عبادت بدنیہ. عورت اور مرد کی عبادت مالیہ میں کوئی فرق نہیں ہے. کیوں؟ عبادت مالیہ وہ جس کا تعلق مال سے ہے, اور عبادت بدنیہ وہ جس کا تعلق بدن سے ہے. عورت اور مرد کے مال میں تو کوئی فرق نہیں ہے. اگر عشر ہے تو مرد کی زمین میں بھی اتنا, عورت کی زمین میں بھی اتنا, زمین تو دونوں کی ایک جیسی ہے. اگر ان کے پاس بینک میں مال موجود ہے اتنی زکوٰۃ مرد پر ہے اتنی عورت پر ہے, کیونکہ دونوں کے مال میں تو کوئی فرق نہیں ہے. مرد اور عورت کی عبادت مالیہ میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن عبادت بدنیہ میں فرق ہے. میں مثال دیتا ہوں, مرد حج پہ جانا چاہتا ہے اس کے لیے ساتھ کسی محرم کا ہونا
کوئی شرط نہیں ہے، لیکن عورت حج پہ جانا چاہتی ہے تو ساتھ محرم کا ہونا شرط ہے۔ یہ محرم یا کسی محرم یا باپ اور بیٹا، یہ محرم جو ہے یا اس کا خامد، یہ اس کے مال کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، اس کے بدن کی حفاظت کے لیے ہے۔ توجہ رکھنا، یا ان نے احرام باندھنا ہے تو مرد احرام باندھے گا، وہ چادریں جو انسلی ہیں، عورت احرام باندھے گی جو سلا ہوا کپڑا ہے۔ مرد احرام باندھے تو تلبیہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک اونچی آواز سے، اور عورت تلبیہ آہستہ پڑے گی۔ ان کا تعلق چونکہ بدن سے ہے، جب یہاں سے چلے ہیں اور طواف کرنے لگے ہیں تو پہلے طواف میں مرد نے رمل کرنا ہے، تھوڑا سا کر کے رمل کرنا ہے، عورت یوں نہیں کر سکتی، تعلق بدن سے ہے۔ توجہ رکھنا، مرد جب پہلے 3 چکر لگائے اپنے دائیں کندھے کو ننگا کر لے، عورت ننگا نہیں کر سکتی، تعلق بدن سے ہے۔ اگر یہ وہاں سے چلے جائے، صفا اور مروہ میں جانے لگے ہیں تو صفا سے چلے ہیں، آگے سبز رنگ کی بتی آئی ہے، وہاں سے دوڑنا ہے سبز رنگ کی بتی تک، پھر مروہ تک چلنا ہے۔ یہ سعی جو کرنی ہے صفا اور مروہ کی، میلین اخسر ہے، 2 سبز بتیوں کے درمیان دوڑنا، یہ مرد کے ذمے ہے، عورت کے ذمے نہیں ہے۔ اور خانے وال کے دوستو، ایک نقطے پہ توجہ رکھنا، یہ دوڑنے کی سنت کیوں ہے؟ یہ سنت حضرت ابراہیم کی نہیں ہے، سنت امی ہاجرہ کی ہے۔ سنت کس کی ہے؟ امی ہاجرہ دوڑی تھی نا۔ امی ہاجرہ دیکھی، اسماعیل علیہ السلام کعبے کے پاس ہے اور پانی نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو پھر دودھ چھاتیوں میں کہاں سے آئے گا؟ امی ہاجرہ صفا پہاڑی پہ چڑھی ہے، شاید کو آدھا قافلہ نظر آئے، کوئی نظر نہیں آیا، پھر صفا پہاڑی سے یہ نیچے آئی، اسماعیل جہاں سے نظر آ رہے تھے آہستہ چلی، اور جب نشیب میں چلے گی اسماعیل اوپر ہے، نظر نہیں آتے، امی ہاجرہ دوڑی ہے، اور جب وہاں تک پہنچی بیٹا نظر آ گیا، پھر آہستہ آہستہ چلنے لگی، پھر واپس آئی ہے جہاں تک بیٹا نظر آتا، آہستہ چلی، اور جب نشیب میں چلی گئی بیٹا نظر نہیں آتا تو پھر دوڑی ہے۔ یہ دوڑنے کی سنت حضرت ابراہیم کی نہیں ہے، امی ہاجرہ کی ہے۔ تو جب سنت امی ہاجرہ کی ہے تو زندہ بیٹی کو کرنا چاہیے تھی نا، لیکن حکم یہ ہے اگرچہ سنت امی ہاجرہ کی ہے لیکن زندہ بیٹی نہیں، بیٹا کرے گا، کیونکہ تعلق بدن سے ہے۔ جب امی ہاجرہ دوڑی تو اکیلی تھی، اب عورت اکیلی نہیں ہوگی، ہر یہ عمرہ ہوگا، ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں ہے، اگر مرد دوڑتا ہے فرق نہیں پڑتا، اگر عورت دوڑتی ہے تو بدن چھلکتا ہے، اس سے عورت کے سطر کے کھلنے کا خطرہ ہے۔ تو سنت عورت کی تھی، خدا نے زندہ مردوں سے کرائی ہے، تعلق بدن سے جو تھا، تعلق بدن سے جو تھا، فرمایا عبادت بدل گئی ہے، عمرے سے فارغ ہو گئے۔ اگر مرد کیا کرے، چاہے تو ٹینڈ کرا لے، یہ افضل ہے، حلق کرائے، اور چاہے تو قصر کرا لے، ایک بورا بالوں کو کاٹ دے، لیکن عورت قصر کرا سکتی ہے، حلق نہیں کرا سکتی، کیونکہ تعلق کس سے ہے؟ تعلق بدن سے ہے۔ حدیث مبارک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 فرشتے روزانہ تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان من زین الرجال باللحى والنساء بالدوائر۔ وہ خدا پاک ہے جس نے مرد کو داڑھی سے زینت دی ہے اور عورت کو بالوں سے زینت دی ہے۔ جس طرح عورتوں کے لیے بال مڈوانا حرام ہے، مردوں کے لیے بھی داڑھی مڈوانا حرام ہے۔ میری بات اچھی طرح سمجھنا، میں سمجھا کیا رہا تھا کہ جس عبادت کا تعلق بدن سے ہے، مرد کی اور ہے، عورت کی الگ ہے۔ اگر عبادت مالیہ ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو روزے کو دیکھ لے، مرد پورا مہینہ رکھتا ہے، عورت پورا مہینہ نہیں رکھتی، مہینے میں کچھ دن چھوڑ دیتی ہے، تعلق بدن سے جو ہے۔ تو میں نے تجھے مثالوں سے سمجھایا عبادت کی 2 قسمیں، عبادت بدنیہ اور عبادت مالیہ۔ عبادت مالیہ کا تعلق مال سے ہے، عبادت بدنیہ کا تعلق بدن سے ہے۔ توجہ رکھنا، چونکہ عورت اور مرد کے مال میں فرق نہیں ہے، عبادت مالیہ میں بھی فرق نہیں ہے، اور بدن میں چونکہ فرق ہے تو بدن کے تقاضے عورت کے اور ہیں، مرد کے اور ہیں، ان کی عبادت بدنیہ میں فرق ہے، ہر عبادت بدنیہ ان میں فرق ہے۔ اگر تم دیکھے رمضان کے روزے کو، عبادت بدنیہ ان میں فرق ہے۔ قرآن کی تلاوت کو دیکھے، یہ عبادت بدنیہ ہے، مرد اونچی آواز سے تلاوت کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی۔ اگر تو نعت پڑھنا چاہے، عبادت بدنیہ ہے، مرد اونچی آواز سے نعت پڑھ سکتا ہے، عورت نہیں پڑھ سکتی۔ اگر اذان کو دیکھے، عبادت بدنیہ ہے، مرد دے سکتا ہے، عورت نہیں دے سکتی۔ اگر تکبیر کو دیکھے، عبادت بدنیہ ہے، مرد کہتا ہے، عورت نہیں کہہ سکتی۔ ان میں فرق جو ہے میں بتانے یہ لگا تھا، عبادت بدنیہ میں فرق ہے اور مالیہ میں کوئی فرق نہیں۔ میں اس کے بعد کہتا ہوں، مجھے تو بتا، یہ جو نماز پڑھی ہے اگر عبادت مالیہ ہے تو فرق نہیں ہونا چاہیے، اگر عبادت بدنیہ ہے تو عقل بھی کہتی ہے فرق ہونا چاہیے۔
عقل بھی کہتی ہے فرق ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں نقل بھی کہتی ہے, عقل بھی کہتی ہے. جو فرق نہیں مانتا اس کے پاس حدیث نقل بھی نہیں, عقل بھی نہیں, دونوں سے فارغ ہے. میں ایک جلسے میں تھا, مجھے ایک ساتھ چڑھ دی, دعا کرو جی غیر مقلد, سر پہ پگڑی اور ٹوپی. میں نے کہا میں دعا نہیں مانگتا. مجھے کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا مانگتا ہوں لیکن اور دعا. کہتا ہے وہ کیا؟ میں نے کہا دعا کرو خدا ان کو عقل دے. توجہ رکھنا, خدا ان کو عقل دے. مجھے کہتا ہے جی وہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ عقل ہوگی تو حفاظت کے لیے ٹوپی بھی پہنے گا, عقل ہی نہیں حفاظت کے لیے ٹوپی کی ضرورت بھی نہیں ہے. تم کہتے ہو ٹوپی نہیں ہے, میں کہتا ہوں عقل نہیں ہے. میری گل سمجھ آئی؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عقل و نقل دونوں کہتے ہیں کہ مرد عورت کی نماز میں, مرد کی نماز الگ ہے, عورت کی نماز الگ ہے.